نیٹورکنگ کی ایک بڑی دلچسپ ٹیکنالوجی پہ بات کر رہے ہیں، ورچوئل لوکل ایریا نیٹورکس یعنی وی لینس۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس ورچوئل لوکل ایریا نیٹورک کی دنیا سے کچھ اہم نکات ہیں، اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ وی لینس آخر ہے کیا، اور یہ نیٹورکنگ کو کیسے آپ کہہ لیں بہتر بناتے ہیں، خاص طور پہ فزیکل سیٹ اپ کو زیادہ چھیڑے بغیر۔ ہاں بالکل۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلا اور بنیادی سوال، یہ وی لین ہے کیا آخر؟ دیکھیں، آسان لفظوں میں یہ ایک طریقہ ہے ایک بڑے فزیکل نیٹ ورک کے اندر آپ سمجھیں چھوٹے چھوٹے ورچوئل نیٹ ورک بنانے کا۔ ورچوئل یعنی اصل میں نہیں ہے؟ اصل میں تاریں وہی ہیں، سوئچ وہی ہے، لیکن منطقی طور پر یعنی لاجیکلی آپ ڈیوائسز کو الگ الگ گروپس میں بانٹ دیتے ہیں۔ اچھا، کس بنیاد پر؟ یہ ان کے کام کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، جیسے فائنانس ڈپارٹمنٹ الگ، HR الگ، یا ضرورت کے حساب سے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کمپیوٹرز دفتر میں کہاں رکھے ہیں۔ سمجھ آئی۔ تو یہ جسمانی جگہ سے آزاد ہے۔ بالکل۔ یہاں جو کی کانسیپٹ ہے نا، وہ ہے لاجیکل سیگمنٹیشن، یعنی منطقی تقسیم۔ ٹھیک ہے۔ ہر وی لین جو بنتا ہے وہ اپنا ایک الگ براڈ کاسٹ ڈومین بن جاتا ہے۔ براڈ کاسٹ ڈومین، یہ کیا چیز ہے؟ اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے ایک بڑے ہال میں آپ نے ورچوئل دیواریں کھڑی کر دی ہوں، تو ایک کمرے کا شور یعنی نیٹ ورک کی زبان میں براڈ کاسٹ ٹریفک وہ دوسرے کمروں تک نہیں پہنچتا، وہ اسی وی لائن تک محدود رہتا ہے۔ اچھا، تو یہ ورچوئل دیواریں ہیں ایک طرح سے۔ اس براڈ کاسٹ ڈومین آئسولیشن کا اصل فائدہ کیا ہے؟ ذرائع میں سیکیورٹی کا بڑا ذکر ہے، وہ کیسے؟ دیکھیں، سیکیورٹی سے کافی بہتر ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ کیسے؟ جب آپ نے نیٹ ورک کو ایسے چھوٹے الگ حصوں میں بانٹ دیا تو جو حساس ڈیٹا ہے نا، جیسے آپ سمجھیں فائنانس والوں کا ڈیٹا، ہاں، وہ صرف ان کے اپنے وی لین میں رہے گا۔ کوئی دوسرے وی لین سے جیسے مارکیٹنگ والا وہ براہ راست اس ڈیٹا تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اسے خاص اجازت نہ دی جائے۔ بالکل، جب تک آپ خاص طور پر راؤٹنگ کنفیگر نہ کریں۔ تو ایک تو یہ حساس ڈیٹا کی حفاظت ہو گئی۔ صحیح۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کبھی نیٹ ورک پر کوئی مسئلہ ہو، جیسے براڈ کاسٹ سٹارم آ جائے، یعنی بہت زیادہ غیر ضروری ٹریفک ایک دم سے، ہاں بالکل، وہ پورے نیٹ ورک کو بٹھا سکتا ہے، لیکن وی ایل اینز کے ساتھ وہ طوفان صرف اسی ایک وی ایل این کو متاثر کرے گا جہاں وہ شروع ہوا تھا۔ اچھا، یعنی مسئلہ ایک جگہ محدود رہے گا، پورے نیٹ ورک پر نہیں پھیلے گا۔ جی، پورے نیٹ ورک کو ٹھپ نہیں کرے گا۔ یہ تو بہت کارآمد ہے، لیکن ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، کیا اس منطقی تقسیم سے کبھی ٹربل شوٹنگ مشکل نہیں ہو جاتی؟ مطلب مسئلہ تار میں نہیں بلکہ کنفیگریشن میں ڈھونڈنا پڑتا ہوگا؟ ہاں، یہ آپ نے اچھا نقطہ اٹھایا۔ یہ سچ ہے کہ کنفیگریشن کی پیچیدگی تھوڑی بڑھ سکتی ہے، آپ کو صرف تاریں نہیں دیکھنی ہوتی۔ لیکن اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو ذرا یہی بتاتے ہیں کہ انتظام دراصل آسان ہو جاتا ہے۔ سمپلیفائڈ مینجمنٹ؟ وہ کیسے؟ کیونکہ نیٹ ورک اب چھوٹے، زیادہ منظم یونٹس میں بٹا ہوا ہے، تو ایڈمنسٹریٹرز کے لیے پالیسیاں لگانا یا کسی خاص حصے میں مسئلہ تلاش کرنا اکثر زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی فوکس ٹربل شوٹنگ۔ جی، اور کارکردگی والا پہلو بھی بہت اہم ہے۔ جب ہر وی لین میں براڈ کاسٹ ٹریفک کم ہوتا ہے تو نیٹ ورک پر غیر ضروری بوجھ کم ہوتا ہے۔ تو نیٹ ورک تیز چلتا ہے؟ بالکل، نیٹ ورک کی بھیڑ کم ہوتی ہے، رفتار بہتر ہوتی ہے، امپرووڈ پرفارمنس۔ ٹھیک ہے، تو سیکیورٹی بھی، کارکردگی بھی اور انتظام بھی آسان، یہ تو کافی فائدے ہیں۔ اب ذرائع میں وی لین کی مختلف اقسام کا بھی ذکر تھا، کیا یہ سب ایک جیسی ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، مختلف ضرورتوں کے لیے نا مختلف قسمیں بنائی گئی ہیں۔ مثلاً؟ سب سے عام تو ہیں اسٹینڈرڈ وی لینز، یہ سوئچ کی پورٹ کی بنیاد پر بنتے ہیں، یعنی آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ والی پورٹ ہمیشہ وی لین 10 کا حصہ رہے گی۔ ٹھیک ہے، یہ تو سیدھا سادہ لگ رہا ہے۔ جی، پھر آتی ہیں ڈائنامک وی لینز، یہ تھوڑی سمارٹ ہیں۔ وہ کیسے؟ یہ ڈیوائس کے میک ایڈریس یعنی اس کے ہارڈ ویئر ایڈریس یا کبھی IP ایڈریس کی بنیاد پر خود ہی فیصلہ کر لیتی ہیں کہ اس ڈیوائس کو کس وی لین میں ڈالنا ہے۔ اچھا، تو اگر کوئی اپنا لیپ ٹاپ لے کر دفتر میں جگہ بدلے تو سوئچ خود ہی پہچان کر اسے صحیح وی لین میں ڈال دے گا۔ یہ وہاں بہت کارآمد ہے جہاں لوگ یا ڈیوائسز حرکت میں رہتی ہیں۔ زبردست، یہ تو کافی لچکدار ہے۔ اور بھی ہیں؟ جی ہاں، ایک ہوتی ہے مینجمنٹ وی لین، یہ خاص طور پر نیٹ ورک چلانے والی ڈیوائسز جیسے سوئچز، راؤٹرز، ان کے اپنے ٹریفک کے لیے ہوتی ہے۔
تاکہ ان کا انتظامی ٹریفک عام یوزر ٹریفک سے الگ رہے؟ بالکل، سیکیورٹی کے لیے بھی اور انتظام کے لیے بھی۔ پھر ہائر لیئر وی لینز یا لیئر 3 وی لینز بھی ہوتی ہیں۔ یہ نہ صرف ٹریفک الگ کرتی ہیں بلکہ مختلف وی لینز کے درمیان ٹریفک کو راستہ بھی دکھا سکتی ہیں، یعنی راؤٹنگ کر سکتی ہیں۔ اچھا، تو الگ سے راؤٹر کی ضرورت کم ہو جاتی ہے؟ کئی کیسز میں جی ہاں۔ اور آخر میں ایک بہت اہم چیز جس کا ذکر ملتا ہے وہ ہے وی ایکس لین۔ وی ایکس لین یہ کیا ہے؟ اب سمجھیے، یہ وی لینز کا اگلا بہت زیادہ طاقتور ورژن ہے، ورچوئل ایکسٹینسیبل لین۔ اچھا، اس کی کیا خاص بات ہے؟ دیکھیں، جو روایتی وی لینز ہیں نا، ان کی ایک حد ہے۔ آپ تقریباً 4000 کے قریب وی لینز بنا سکتے ہیں۔ 4000؟ یہ تو کافی زیادہ لگ رہے ہیں۔ عام دفتر کے لیے تو شاید کافی ہوں، لیکن سوچیں بہت بڑے ڈیٹا سینٹرز کا یا کلاؤڈ ماحول کا، جہاں ہزاروں لاکھوں ورچوئل مشینیں چل رہی ہوتی ہیں۔ ہاں، وہاں تو یہ کم پڑ جائیں گے۔ بالکل، وہیں وی ایکس لین کام آتا ہے۔ یہ آپ کو لاکھوں کروڑوں الگ الگ ورچوئل نیٹ ورک بنانے کی صلاحیت دیتا ہے۔ یہ خاص طور پر آج کل کے بڑے ورچوئلائزڈ ماحول کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ واہ، یہ تو واقعی ایکسٹینسیبل یعنی قابل توسیع لگتا ہے، خاص طور پر کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے دور میں۔ تو اگر ہم ان سب تکنیکی باتوں کا خلاصہ کریں تو وی لین استعمال کرنے کے جو بنیادی فائدے ذرائع میں بتائے گئے ہیں وہ کیا ہیں؟ جی، بنیادی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں 5 بڑے فائدے ہیں۔ پہلا، بہتر کارکردگی۔ نیٹ ورک تیز چلتا ہے کیونکہ غیر ضروری ٹریفک کم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، بہتر سیکیورٹی۔ حساس ڈیٹا الگ رہتا ہے اور اگر کوئی مسئلہ آئے تو وہ پھیلتا نہیں۔ تیسرا، آسان انتظام۔ نیٹ ورک چھوٹے، قابل کنٹرول حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ چوتھا، لچک اور توسیع پذیری، یعنی آپ ضرورت کے مطابق نیٹ ورک کو آسانی سے بدل سکتے ہیں بغیر نئی تاریں بچھائے۔ اور پانچواں جو بہت اہم ہے وہ ہے لاگت میں بچت۔ وہ کیسے؟ آپ اپنے موجودہ ہارڈ ویئر یعنی سوئچز، کیبلز، انہی کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ نئے ڈپارٹمنٹ بنانے یا ٹیمیں بدلنے پر آپ کو فوراً نیا مہنگا سامان خریدنے کی ضرورت کم پڑتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آپ ایک ہی فزیکل سیٹ اپ سے زیادہ کام لے سکتے ہیں، وہ بھی زیادہ محفوظ اور منظم طریقے سے۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ واقعی متاثر کن ہے کہ کیسے یہ ورچوئل طریقے فزیکل حدود کو عبور کر لیتے ہیں۔ جی بالکل، اسی لیے وی لینز آج کل کی نیٹ ورکنگ کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ یہ آپ کو جسمانی انفراسٹرکچر میں بڑی تبدیلیوں کے بغیر نیٹ ورک کو منطقی طور پر اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی سہولت دیتے ہیں۔ یہ دیکھنا واقعی دلچسپ ہے کہ ورچوئلائزیشن اب صرف سرورز تک نہیں رہی بلکہ نیٹ ورک کی بنیاد تک پہنچ گئی ہے۔ بالکل، اور آخر میں ایک سوچنے کی بات چھوڑا جاتا ہوں۔ جی، جیسے جیسے کلاؤڈ کمپیوٹنگ بڑھ رہی ہے، نیٹ ورکس اور پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں، تو کیا یہ لاجیکل سیگمنٹیشن یعنی منطقی تقسیم کا جو تصور ہے، یہ مستقبل میں وی ایکس لین سے بھی آگے جائے گا؟ نیٹ ورکس کو ورچولی تقسیم کرنے کے کیا پتہ اور کیا نئے اور بہتر طریقے سامنے آ جائیں؟ اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔